خلاصہ قرآن کی 40ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس محفل میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ سامعین کرام، سورہ قصص یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 88 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں رسالت دے دیتے ہیں، اس کے لیے اعلان نہیں کرتے۔ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اللہ جس کی حکومت کو پلٹنا چاہتا ہے، اسی کے گھر ایک ایسے بچے کی پرورش کروایا جو بچہ آگے چل کر اس کی حکومت کو پلٹ دیا۔ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ لاؤ لشکر رہتے ہوئے بھی آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کے ذریعے کچھ کام کروانا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تم لوگوں کے درمیان جو فرق پایا جا رہا ہے، اس سے بڑا فرق موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان تھا۔ بالآخر جیت حق والوں کی ہوئی۔ طاسیم میم یہ کتاب کی روشن نشانی ہے۔ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس کا نام رامیس یا رامسیس تھا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون نے زمین میں فساد پھیلایا، بڑا بنا، کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی۔ سورہ نازعات سورہ نمبر 89 آیت نمبر 24 کہ میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے لوگوں کو کمزور کیا، گروہوں میں تقسیم کر کے اس کو کٹوایا، اور اس کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وہ زمین کے اندر فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ اب اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی ہوئی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے چاہا کہ جو لوگ کمزور ہیں اب اسے بادشاہ بنایا جائے، اسے امام بنائے، قدوہ بنائے، اور زمین کی وراثت انہیں دے دیں۔ بالآخر اللہ نے ایسے ہی کیا، فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس کا وارث بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کا بچپنا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ اگر تو ڈرتی ہے، تجھے ڈر لاحق ہے کہ یہ بچے کو قتل کر دیا جائے گا، تو اسے ایک صندوق میں بند کر اور سمندر کے اندر ڈال دے۔ بالآخر اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ بچہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بہن بھی چلی۔ فرعون کے درباریوں نے، فرعون نے اسے لے لیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ، اس نے کیا کہا؟ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرعون کی بیوی آسیہ نیک تھی۔ دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عورتیں ایسی گزری ہے جو مکمل ہے۔ مردوں میں مکمل آدمی بہت زیادہ ہوئے، لیکن عورتوں میں 3 عورت مکمل ہوئی۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا اگر کسی عورت کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ کے طور پر کسی عورت کو دیکھنا ہے تو ان تینوں عورتوں کی سیرت دیکھے۔ فرعون کی بیوی نے کس طریقے سے تکلیف برداشت کی اور وہ ڈٹی رہی، حق سے منہ نہیں موڑا، ایک اللہ کو مانتی رہی۔ عورتوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ان تینوں عورتیں ہیں۔
گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم تیرے پاس یہ بچے کو پھر واپس لائیں گے تاکہ تیری آنکھ ٹھنڈی ہو۔ یہی بچہ اب فرعون کے دربار میں ہے، فرعون کے گھر میں ہے، فرعون کے محل میں ہے، اسی بچے کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن معلوم نہیں اسے۔ اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، اللہ کا کرنا کیسا ہوا کہ جس کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے اور جس کے ذریعے ہونے والا ہے وہی بچہ اس کے گھر میں تربیت پا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی دائے کا، دودھ پلانے والیوں کا دودھ نہیں پیا۔ وحرمنا علیہ المراضی من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن۔ کسی دودھ پلانے والی عورت کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ ان کی بہن نے کہا جن کا نام مریم تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن، کہ مجھے ایک عورت معلوم ہے۔ ان کی ماں کو بلا کے لے آئی، اپنی ماں کا دودھ پینے لگے، لیکن فرعون کو پتا نہیں ہے کہ یہ ان کی ماں ہے۔ اللہ نے تربیت ایسی کی، کہا لے جاؤ اپنے گھر پہ تربیت کرنا اور پیسے خزانے سے لے جانا۔ اللہ انتظام کرتا ہے تو کیسا انتظام کرتا ہے۔ نوجوان ہو گئے، پلے اور بڑھے، شہر میں داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ۔ دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک قبطی تھا یعنی فرعون کا آدمی تھا اور ایک اسرائیلی تھا، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے موسیٰ کو دیکھا تو پکارا، آواز لگایا، آؤ بچاؤ، میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے مدد کرنے۔ سامنے والے کو جو فرعون کا آدمی تھا ایک گھوسا مارا، وہ آدمی فوراً مر گیا۔ آج کوئی آدمی گھوسا مارے اور مر جائے تو لوگ کہیں گے واہ واہ کتنا طاقتور آدمی ہے یہ، اس کے نام چلنے لگیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان، میرا ارادہ انہیں مارنے کا نہیں تھا، یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان کے دھوکے کی وجہ سے مارا اور ایک مر گیا ہو۔ کہا یہ شیطان نے بھٹکایا ہے۔ دوسرے دن ایسے ہی جا رہے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ایک آدمی نے آواز دی، کیا ہو بچاؤ مدد کرو۔ موسیٰ نے کہا لگتا ہے تو کل والا آدمی ہے، کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو لڑ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، سوچ رہے تھے کہ جو فرعون کا آدمی ہے اس کو پکڑے، لیکن یہ اسرائیلی جو تھا جو موسیٰ کے قوم میں سے تھا وہ گھبرا گیا کہ موسیٰ نے جب یہ جملہ کہا کہ تو گمراہ ہے، ہمیشہ تو ہی لڑتا ہے، کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا ہے۔ جب موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا تو یہ آدمی سمجھا کہ موسیٰ میری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، وہ گھبرا گیا۔ کل اس نے دیکھا تھا کہ ایک آدمی مر گیا تھا ایک گھوسے سے، کہیں ایسا نہ ہو مجھ کو بھی گھوسا مار دے اور میں بھی مر جاؤں۔ وہ آدمی کل کی بات اگل رہا ہے۔ قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ وہ فرعون کے آدمی کو روکے، لیکن ان کی قوم کا اسرائیلی سمجھا کہ مجھے مار رہا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مار رہے ہیں۔ اب وہ کل کی بات اگل دیا کہ ہاں کل آپ نے قتل کیا تھا ایک آدمی کو مار دیا تھا، کیا آج مجھے آپ مارنا چاہتے؟ تو سامنے والا فرعون کا جو آدمی تھا وہ سمجھ گیا کہ ہاں کل جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ ہی نے کیا ہے۔ بات فرعون تک پہنچ گئی۔ ایک آدمی آیا، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ ایک آدمی آیا شہر کے کنارے سے آیا، کہا اے موسیٰ تو نے کل ایک آدمی کا قتل کر دیا ہے، تو اس شہر کو چھوڑ کر نکل جا، تیرے پیچھے فرعون کے لوگ لگے ہوئے ہیں، تجھے مار ڈالیں گے، میں نصیحت کرتا ہوں۔ ایک نہیں کہ آدمی ایسا بھی تھا ان کا چاہنے والا، وہ نکل گئے ڈر کے مارے۔ کہاں چلے؟ مدین جا رہے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مدین کی طرف چلے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تھے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين۔ دیکھا دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک قبطی تھا یعنی فرعون کا آدمی تھا اور ایک اسرائیلی تھا، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے موسیٰ کو دیکھا تو پکارا، آواز لگایا، آؤ
بچاؤ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے مدد کرنے. سامنے والے کو جو فرعون کا آدمی تھا ایک گھوسا مارا, وہ آدمی فوراً مر گیا. آج کوئی آدمی گھوسا مارے اور مر جائے تو لوگ کہیں گے واہ واہ کتنا طاقتور آدمی ہے یہ, اس کے نام چلنے لگیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان, میرا ارادہ انہیں مارنے کا نہیں تھا, یہ شیطان کا عمل ہے, شیطان کے دھوکے کی وجہ سے مارا اور ایک مر گیا. ہو کہا یہ شیطان نے بھٹکایا ہے. دوسرے دن ایسے ہی جا رہے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, پھر ایک آدمی نے آواز دی کیا ہو بچاؤ مدد کرو. موسیٰ نے کہا لگتا ہے تو کل والا آدمی ہے, کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو لڑ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے, سوچ رہے تھے کہ جو فرعون کا آدمی ہے اس کو پکڑے, لیکن یہ اسرائیلی جو تھا جو موسیٰ کے قوم میں سے تھا وہ گھبرا گیا کہ موسیٰ نے جب یہ جملہ کہا کہ تو گمراہ ہے, ہمیشہ تو ہی لڑتا ہے, کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا ہے. جب موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا تو یہ آدمی سمجھا کہ موسیٰ میری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں, وہ گھبرا گیا. کل اس نے دیکھا تھا کہ ایک آدمی مر گیا تھا ایک گھوسے سے, کہیں ایسا نہ ہو مجھ کو بھی گھوسا مار دے اور میں بھی مر جاؤں. وہ آدمی کل کی بات اگل رہا ہے. قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ وہ فرعون کے آدمی کو روکے, لیکن ان کے قوم کا اسرائیلی سمجھا کہ مجھے مار رہا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مار رہے ہیں. اب وہ کل کی بات اگل دیا کہ ہاں کل آپ نے قتل کیا تھا ایک آدمی کو مار دیا تھا, کیا آج مجھے آپ مارنا چاہتے؟ تو سامنے والا فرعون کا جو آدمی تھا وہ سمجھ گیا کہ ہاں کل جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ ہی نے کیا ہے. بات فرعون تک پہنچ گئی. ایک آدمی آیا, ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. ایک آدمی آیا شہر کے کنارے سے آیا, کہا اے موسیٰ تو نے کل ایک آدمی کا قتل کر دیا ہے, تو اس شہر کو چھوڑ کر نکل جا, تیرے پیچھے فرعون کے لوگ لگے ہوئے ہیں, تجھے مار ڈالیں گے, میں نصیحت کرتا ہوں. ایک نہیں کہ آدمی ایسا بھی تھا ان کا چاہنے والا, وہ نکل گئے ڈر کے مارے. کہاں چلے؟ مدین جا رہے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. مدین کی طرف چلے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تھے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٌ. یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں فرعون کا اور موسیٰ کا. یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی سچے نبی ہیں, تبھی تو ہو بہو واقعہ بیان کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین گئے, ایک کنویں کے پاس دو عورت کو پایا. وہ عورت اپنی بکریوں کو لے کر ایک کنارے کھڑی ہوئی تھی, لوگ پانی پلا رہے تھے, کنویں سے پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا فما خطبکما, تم دونوں عورتیں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر, کہ ہم لوگ پانی نہیں پلا سکتے یہاں تک کہ یہ چرواہے پانی پلا کر چلے جائیں, تاکہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو. وہ مرد پہلے پلا لیں پھر ہم لوگ پلائیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کی, ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آئے اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ میں تو پردیسی ہوں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اگر تو نہیں دے گا تب تو میں فقیر ہو جاؤں گا. آج بھی جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے مانگے تو رب سے مانگے جس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا, اور یہی دعا پڑھے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو نہیں دے گا تب تو میں فقیر ہو جاؤں گا. نازل نہیں کرے گا, نہیں اتارے گا, کوئی چیز مہیا نہیں کرے گا, تب تو میرا کیا حال ہوگا, کون مجھے کھلائے گا پلائے گا. یہ دونوں بہنیں جو تھی گھر پہنچی, پورا واقعہ بیان کیا. ایک آ گئی کہ میرے ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں. گئے تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. شرماتی ہوئی آئی, قرآن نے ذکر کیا تمشی علی استحیاء کہ عورت شرماتی ہوئی آئی. قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ عورت کا اصلی زیور حیا, شرم و حیا ہے, بے حیائی نہیں.
جس عورت کے اندر شرم و حیا نہ پائی جائے، کیا وہ عورت اپنے آپ کو عورت کہلانے کا حق رکھتی ہے؟ بے حیائی نہ کرے بلکہ شرم و حیا کا لحاظ رکھے۔ عورت کا اصل زیور جو ہے وہ شرم و حیا ہے۔ آئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اپنا واقعہ بیان کیا۔ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ پہلے تو یہ کہا ابو جان آپ ان کو اپنے گھر اجرت پہ رکھ لیجئے، کرائے پر رکھ لیجئے، کیونکہ یہ آدمی طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ گویا کہ نوکر آدمی طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، وہ اچھا نوکر ہوتا ہے، جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے رکھ لیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس ہیں، اب کہہ رہے ہیں انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کر دوں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر لڑکا اچھا مل جائے تو لڑکی والے بھی پیشکش کر سکتے، جس طریقے سے انہوں نے پیشکش کی اور اپنی لڑکی کو پیش کیا۔ کہیں کہیں یہ چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہے، آدمی یہ سمجھتے کہ لڑکی والا ہمارے پاس کیوں آتا ہے، لگتا ہے اس کی لڑکی میں کوئی خرابی ہے، جبکہ عیب کی کوئی بات نہیں۔ لڑکا اچھا مل گیا تو ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بات طے ہوئی کہ آپ 8 سال تک ہمارے پاس رہیں گے، 10 سال تک رہیں تو اور بہتر، معاہدہ بھی ہوا۔ قال ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رک گئے، 10 سال تک رہے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی اپنے سسرال میں بھی رہ سکتا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ اپنی بیوی کا غلام ہو گیا ہے تبھی اپنے سسرال میں پڑا ہوا ہے۔ لڑکے کے لیے ماں باپ کی اجازت شرط نہیں ہے، لیکن لڑکی کے لیے ہے۔ حدیث کے اندر آیا ولی بھی ہونا چاہیے، انصاف پسند بھی ہونا چاہیے، گواہ ہونا چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، 10 سال کے بعد جا رہے ہیں۔ وَسَارَ بِآلِ آنَسَ مِن جانب الطور نارا، اپنی بیوی کو لے کر نکلے، رات کے وقت نکلے۔ پتہ یہ چلا دوسرے ملک میں شادی کر سکتے، پھر وہاں سے بیوی کو لے کر اپنے گھر آ سکتے، گئے نکلے۔ راستے میں دیکھا آگ نظر آ رہی ہے، اللہ نے کہا اے موسیٰ میں رب ہوں، نشانی دی، ید بیضا اور لاٹھی، جاؤ فرعون کے پاس۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، رب میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، ہارون کو میرے ساتھ بھیجیے۔ ہارون کو بھیجا، پہنچے۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین۔ فرعون نے کہا یہ تو پرانا جادو ہے، ہم اپنے باپ دادا سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فرعون مذاق کر رہا ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لكم من اله غیری فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين۔ اے درباریوں بولو میرے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ ہاں کوئی اللہ ہے میرے علاوہ؟ اے حامان جا محل بنا، میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں گا، اوپر محل سے دیکھوں گا کہاں ہے موسیٰ کا رب۔ تکبر کیا، غرور کیا، اللہ نے پکڑ لیا، ڈبو دیا۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، کوہ طور پر اللہ نے کلام کیا، انہیں کتاب دی۔ نبی کو کہا جا رہا آپ کوہ طور پر موجود تھے، کیسے موجود رہیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ہم بلائیں گے، وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، میرے ساتھ جس کو شریک کر رہے تھے کہاں ہے وہ؟ دنیاوی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، قیامت کے دن ہم کہیں گے کہاں ہیں؟ اس دن پکارا جائے گا کہ رسولوں کو کیا جواب ملا؟ اب نبی کو کہا جا رہا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4772 میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابو طالب آپ کے چچا کے وفات کا وقت قریب آیا تو آپ چاہ رہے تھے کہ چچا صرف ایک کلمہ کہہ دیں، یا عمی اے عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان صرف ایک کلمہ کہیے لا الہ الا اللہ، میں اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے اللہ کے پاس سفارش کروں گا،
ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا ترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یہی جملہ کہتے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر، یعنی ایک اللہ کو نہیں مانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، میں آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے روک دیا جائے۔ تو یہ آیت اتر گئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ پھر آگے تذکرہ اور اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہیں رات کو ہمیشہ رات ہی رکھیں، یاتیکم بضیاء، اور دن لائے گا، ہم چاہیں تو ہمیشہ دن ہی دن ہو، کون ہے رات لائے گا؟ اللہ کی قدرت یہ ہے دن اور رات لاتا ہے تاکہ رات میں سکون حاصل کرو، دن میں کماؤ۔ قارون کا تذکرہ ہو رہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ اذ قال له قوم لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ آگے کہا گیا فخسفنا به وبدارہ الارض، پھر اس سے پہلے اور بھی کہا گیا قال انما اوتیتہ علی علم۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن فرعون سے جا ملا، اسرائیلی سیٹ تھا، ان کی چابیاں جو تھی خزانے کی چابیاں طاقتور لوگ اٹھاتے تھے پھر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آج دنیا کے سیٹھوں کو چیلنج ہے کیا کوئی قارون سے زیادہ مالدار ہے؟ لیکن اللہ نے دھنسایا، ان کی قوم نے کہا کہ بھائی اپنی حیثیت مت بھول، اللہ کے لیے کچھ کر لے، آخرت کے لیے کما۔ جی نہیں، میں نے یہ مال اپنے بلبوتے کمایا ہے، اللہ نے دھسا دیا اور قیامت تک دھستا جا رہا ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے ہم قرآن آپ کے اوپر اتارا ہے، قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے، آپ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے، تمام چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی ہے، تمام حکم اللہ کی طرف لوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔